اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے 3 برائیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے ہر فرد مسلم کے لیے کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سب سے پہلے مخاطب تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سے مزین کر کے، انہیں برائیوں سے بچنے کی تلقین کر کے انہیں ایسا بنایا تھا کہ رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مقتدیٰ بنے، پیشوا بنے، امام بنے، ماڈل بنے۔ اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 برائیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور ایک بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوئے، بلند آواز سے کہا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، کہ وہ لوگ جو اب تک صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برائیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ 3 برائیاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ 3 برائیاں ہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ منافق تو اسی آدمی کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں ابھی اسلام نے گھر نہیں کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا، اے وہ لوگ زبان سے تو مسلمان ہو، دل ابھی کیا نہیں ہوا ہے، دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 برائیوں کا ذکر کیا تو اشارہ ملا اس بات کی طرف، یہ 3 برائیاں جن کے اندر ہوں گی وہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں، جب تک کوئی انسان دل سے مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا کوئی عمل بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلی برائی، ایک برائی کو دیکھیں، سنیں اور عہد کر لیں پکا کہ ہمیں اس برائی سے بچنا ہے، کیونکہ عام طور پہ آج مسلمان اس برائی میں مبتلا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، نفاق سے بچنا چاہتے ہو، ظاہر اور باطن تمہارا ایک ہونا تم یہ چاہتے ہو، تو لا تؤذوا المسلمین، سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس سے بچنے کی تلقین کی۔ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر تم پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ ہاں، زبان سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور کبھی کبھی زبان سے تکلیف ایسی پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک شاعر کہ جراحات سنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کا زخم ہے نا، وہ زخم بھی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے، وہ زخم سوکھتا نہیں ہے۔
تو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ نہ زبان سے تکلیف پہنچاؤ. ہر ایک وہ چیز جس سے دوسرے مسلمان پریشان ہوتے ہوں, تکلیف ان کو پہنچتی ہو, اس سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ دوسرے حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. آج کل پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جنرلی بات کر رہا ہوں, کہ دوسروں کو پریشان کیے بغیر, دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا ہمارا. مالدار ہے غریب کو تکلیف دے رہا ہے, طاقتور ہے کمزور کو تکلیف دے رہا ہے, بڑا ہے چھوٹے کو تکلیف دے رہا ہے, تھوڑا حیثیت میں بڑا ہوا ہے حیثیت میں جو کم تر ہے اسے تکلیف دے رہا ہے. کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم بہت بڑے ہو. عام طور پہ ایک دوسرے کو جو پریشان کرتے ہیں نا, یا تو جلن ہے ان کے اندر یا ان کے اندر کبر ہے. آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے انہیں تکلیف پہنچاتا ہے. جلن, حسد, اس سے بھی آدمی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں تکبر ہو, بڑا پن ہو, اپنے کو بڑا سمجھنا, اور اسی طرح حسد, یہ دونوں برائیاں ایسی خطرناک اور ایسی بدتر برائیاں ہیں, اس سے آدمی نیکیوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. جو نیکیاں کیے وہ نیکیاں عکارت ہو جاتی ہیں, اور جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا ثابت کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں, اپنے کو بہت شانہ سمجھتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے کر, اور کتنا بڑا اپنے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. کیا کوئی ہم میں سے جہنم میں جا سکتا ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو جہنم میں جائے گا؟ ارے جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ دو چواں, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. اسی طرح حسد, فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات. فرمایا دیکھو حسد سے بچو, جلن سے بچو, کیونکہ یہ حسد, یہ جلن, آدمی کو جلن بولے تو اس کے جلن نہیں دی, سمجھ رہے نا, ہاں, یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے کما تأکل النار, جیسے آگ الحطب, سوکھی لکڑی کو, خشک لکڑی کو جیسے کھا جاتی ہے آگ, اسی طرح حسد بھی انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کل قیامت کے دن پہنچے گا اللہ کے پاس, وہ سوچے گا میں بہت نیکیاں کر کے میں نے حج بنا, میں نے حج کتنے کیے, عمرے کتنے کیے, نماز کتنے پڑھے, میں نے زکوٰۃ کتنے, کچھ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ حسد کیا تھا نا, تکبر کیا تھا, بڑپن اس کے اندر تھا. لوگ اسے اب ہلکا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ سب پرانی باتیں, یہ نئے زمانے میں سب نہ. میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر زمانے کے لیے ایک دم تازہ, وہ کبھی باسی نہیں ہو سکتی. آپ کی بات رہتی دنیا تک کے لیے, قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت, ہاں ہاں, ہم سب کے لیے کیا ہے, پیور اینڈ فریش, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ہم اگر پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے. پڑوسی ہے ایک دوسرے پڑوسی کو, رشتہ دار ہیں دوسرے رشتہ داروں کو, بڑا ہے چھوٹے کو, تکلیف پہنچانے سے بچیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمارا خود کا فائدہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نفاق سے بچنا چاہتے ہو, پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو, دل سے اور زبان سے دونوں سے تمہارا مسلمان بننا چاہتے ہو, تو پھر ان برائی سے بچو. یہ پہلی برائی. دوسری برائی فرمایا ولا تعیرہم, اور اسی طرح کسی کو آر دلانا, کسی کو شرم دلانا اور دلا کر کے اسے بے عزت کرنا, یہ عمل بھی مت کرو. کسی کو آر دلا کر, شرم دلا کر کے اسے بے عزت مت کرو لوگوں کے سامنے. مجھے معلوم ہے ایک زمانے میں رشوت کھایا سو آج بہت بڑا بن گیا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. وہ بیچارہ جوانی میں کیا رہے گا, اب بڑھاپے میں اس نے توبہ بھی کیا ہوگا اور اس نے حقوق بھی ادا کر دیے ہوں گے. اب یہ کیا کر رہا ہے, کبھی نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان بھولی بسری ساری باتوں کو کیا کر دیتا ہے, ذکر کر دیتا ہے. کبھی رشتہ ناتوں میں کیا ہو جاتا ہے,
رشتہ داروں میں آپس میں نا اتفاقی، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوستوں میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے؟ بھولی بسری ہوئی باتوں کو ذکر کر کے، تانا تشنی کر کے اسے بے عزت کیا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا تعیروہم، ایسا مت کرو. آر دلانا، شرم دلانا اور اسے بے عزت کرنا مت کرو. ہو سکتا ہے جس گناہ پر، جس برائی پر تم اسے آر دلا رہے ہو، اس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ، کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کو آر دلائے بذنب، ایسے گناہ پر قد تاب منہ، جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے، سمجھے نا، تو لم یمت حتی یعملہ من ذنب، فرمایا آر دلانے والا، شرم دلانے والا، بے عزت کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ کا وہ بھی ارتکاب نہ کرے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا تھا. مرنے سے پہلے وہ گناہ کا یہ بھی ارتکاب کرے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کبھی آر مت دلاؤ، شرم مت دلاؤ، بے عزت مت کرو کسی کو. کسی کو تم بے عزت کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا انسلٹ کرنا. آج ہم لوگوں کا یہ روز مرہ کا کیا بن گیا ہے؟ مشغلہ بن گیا ہے. مسجد میں آتے ہیں، یہاں آ کر کے قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، نہ ہے نا. یہاں آ کر بھی بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت، نوک والا اور نوک والا اور نوک دچریں گے، نوک ننڈ رہیں گے، نوک اینا ناک اینگا نوک، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو بس. رسول اللہ نے ابھی تیسری جو برائی بیان فرمائی اسے ذرا غور سے سنیے. فرمایا ولا تتبع عوراتہم، مسلمانوں کے عیبوں کے، کمیوں کے تلاش میں مت رہو. کیا فرمایا؟ ولا تتبع عوراتہم. تیسری برائی ہے، پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں کے عیب اور ان کے کمیاں، ان کی خرابیوں کے پیچھے مت چلو، اسے تلاش مت کرو. تتبع تلاش کرنا. کیا ملتے ایک مسلمان کی برائی، خرابی، لے ملا، اسے اچھالا جاتا ہے، اس میں مرچی، مسالہ، نمک سب ڈال کر کے. رتی کو ہتی بولتے ہیں ہمارے. اتنی چھوٹی بات ہوگی، جبکہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی بے خبری میں، بغیر ارادے کے، بغیر کسی اختیار کے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، کسی مسلمان کا عیب اسے پتہ چل گیا، کسی برائی پر اسے اطلاع ہو گئی، سمجھے نا، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا کام یہ ہے کہ اس پر پردہ پوشی جائے، اس پر پردہ ڈالے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جو کوئی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب پر پردہ ڈالیں گے. تو یہ جو تلاش کرنا، پیچھے پڑنا، اچھی بات نہیں. سورہ حجرات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے مسلمانوں جاسوسی مت کرو، کسی کے عیب کو، کسی کے کمی کو، کسی کی خرابی کو، کسی کی برائی کو تلاش کرنے کے پیچھے مت چلو، ایسا مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا اسے غیبت بولتے ہیں. آگے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنا ایک مسلمان بھائی کی ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. مسجد میں بیٹھیں گے غیبت کرتے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی برائی کرتے بیٹھیں گے، تلاش کرتے رہیں گے کس کی کیا ملتی ہے برائی. وہ شاہ ظفر نے بہت اچھی بات کہی تھی، نتی حال جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا ہی نہ رہا. ارے کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرنے کا، اپنے عیب کو تلاش کرو، دوسروں کے خوبیوں کو، اچھائیوں کو تلاش کرو. اب آدمی اپنے عیبوں پر اس کو نظر نہیں، بڈھا ہو گیا ہے، کیا بھی کام نہیں نا، بچے بھی کما رہے، بیٹھے سوا انکم، ابھی کیا کام کرنے کا، بس یہ ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے بیٹھو. اور سب سے سستے میں امام مؤذن ملتے ہیں، مسجد کے جو کارندے ہیں نا، بہت اچھا. جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا اسی امام کی غیبت کریں گے.
کیسا دل ہوتے رہے گا؟ نہیں، تم کو میں آپ کے پاس جنرل بات بول رہا ہوں، کیسا دل ہوتے رہے گا؟ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے، اسی امام کی غیبت بھی کرتے جا کر باہر. ابھی آپ میرے اوپر مت لو، اس مسجد کے اوپر مت لو، عام طور پہ چلتا ہے ایسا. پھر تمہیں پوچھ نہیں آنے گا تم نہ کون کرے ایسا ایسا ویسا. عام طور پہ جنرل ایسا چلتا ہے. سب سے سستے میں امام ملتا ہے، انہیں ذرا لمبی رکعت کر لیا تب بھی چھوڑتے نہیں، ذرا مختصر رکعت کیا تب بھی چھوڑتے نہیں، ذرا 3 سے 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے لیے وقت دیا رکوع میں تب بھی چھوڑتے نہیں، اگر خالی 3 مرتبہ موقع دیا تب بھی چھوڑتے نہیں. اسے خیریت اس نہیں. ظہر میں ذرا لمبی رکعت کر، انہوں کیسا ہونا سورہ بقرہ پڑھنے کا گی، انہوں کیسا سورہ بقرہ پڑھنے کا گی، سمجھا نہیں؟ 10 11 منٹ 12 منٹ لگتے 4 رکعت کو. یہاں کی بات کر رہا ہوں. چھوڑتے نہیں، بخشتش نہیں. کیا کرنے آتے پتہ نہیں، لوگ عبادت کرنے آتے نہیں، اپنا بوجھ اتارنے کے لیے آتے. مسجد میں عبادت کرنے آنا بوجھ اتارنے کے لیے نہیں ہے نا، کیا کرنے کا بوجھ اتار رہے ہیں. کس کا معلوم؟ نیکیوں کا بوجھ اتارتے. آ کے یہاں جو نیکیاں رہتے نا وہ سب اکارت کر کے چلے جاتے، مسجد میں آتے بیٹھتے. ابھی تو یہاں پر ماشاء اللہ یہ اوپر کی منزل ہے نا، جب ہم نیچے کی منزل پہ بات کر رہے تھے نا، اوپر ماشاء اللہ یہ ہوتے رہتا ہے، بات چیت گپ شپ ایک دوسرے کی برائی. مسجد میں آ کر عبادت کما کر کے، نیکیاں کما کر کے کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے. کتنا افسوس ہوتا ہے، اپنے کو برباد کر رہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مسلمانوں کے عیب کے تلاش میں مت رہو، اور آگے خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، کہ جو کوئی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے، اس کے برائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے، اس کے خرابی اور اس کے برائی کے تلاش میں لگے رہتے. کیا مطلب؟ مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، جس کے عیب کے پیچھے اللہ لگ جائیں، یفضحہ، اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ گھر کے اندر رہا، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اسے وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے. اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے پہ آئے نا، ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتے. کتنا بڑا وبال ہے کسی بھی مسلمان کے عزت کے در پہ ہونا، اس کے برائی کے تلاش میں لگنا، جاسوسی کرنا، برائی کو چھالنا، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. مرنے سے پہلے وہ آدمی ذلیل ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کی بات ہے، میری بات نہیں. تو بہرحال 3 برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے ہم سب کو خبردار کیا. پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، یا معشر من اسلم بلسانی ولم یفزل ایمان الی قلبی، اے وہ مسلمانوں زبان سے مسلمان ہوئے ہو، دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ 3 برائیاں اگر ہے تو تم ایسے ہی مسلمان ہو. 3 برائیوں سے بچ جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے. جتنی بھی برائیاں ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی رہنمائی فرمائے، جس کے بارے میں خرابی بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا بھلا چاہنے کی توفیق دے. کسی کا برا چاہنے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اللہ ہماری بال بال حفاظت فرمائے. آمین.